بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مدینہ کی ہجرت کا آغاز کیسے ہوا اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی کون تھے؟ کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ چھوڑنے سے پہلے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا سازشیں کی، اس بارے میں بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ مکہ سے نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا تھا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی اور یہ دن کیسے گزرے تھے، یہ بھی آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو، ہجرت میں پیش آنے والے ایک بڑے ہی اہم واقعے کا تذکرہ بھی کریں گے جو کہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ اور دوستو ساتھ ہی ساتھ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کی مدینہ منورہ آمد کے سلسلے میں بھی بتائیں گے، اور مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیسے کیا، مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر قیام کہاں پر کیا۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ اور آپ کے پیروکاروں کو مختلف قسم کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ مکہ سے باہر حمایتی تلاش کیے جائیں، کیونکہ مکہ کی عمومی فضا تو ضد اور تعصب کا شکار تھی۔ ہجرت حبشہ، ہجرت طائف اور آخرکار ہجرت مدینہ اسی سوچ کا نتیجہ تھی۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کفار کا ظلم و تشدد ہی ہجرت مدینہ کا سبب بنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہجرت کرنی پڑی تو حسرت سے کہا کرتے تھے، اے اللہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت فرما، جنہوں نے ہمیں مکہ کی سرزمین سے اس وبائی علاقے یعنی یثرب میں دھکیل دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت مدینہ کا سبب یوں بیان فرماتی ہیں، ابا جان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی کیونکہ کفار کی طرف سے تشدد کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے اسی ظلم و تشدد کی بنا پر انہوں نے اور دیگر صحابہ نے حبشہ کی طرف کوچ کر جانے کی ٹھانی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا بیان ہے کہ جب مسلمان کفار کی طرف سے آزمائش کا نشانہ بنے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ رؤسائی قریش اور عوام الناس کا آپ کی تکذیب کرنا بھی ہجرت کا سبب بنا۔ چنانچہ عمومی تکذیب ہی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر ان دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگے جن سے تصدیق کی امید کی جا سکتی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دعا بھی اس کی وضاحت کرتی ہے، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں تیرے رستے میں ان لوگوں سے جہاد کروں جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی اور انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے نبی کے الفاظ ہیں اور صراحت ہے کہ ان لوگوں سے مراد قریش ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہجرت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، مومنین اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگتے تھے تاکہ کہیں انہیں ان کے دین سے برگشتہ نہ کر دیا جائے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے حتیٰ کہ انہیں دین سے برگشتہ کیا اور اپنے علاقے سے نکالا۔ کچھ مسلمان تو دین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کچھ ان کے ہاتھوں عذاب اور ابتلا میں گرفتار رہے اور کچھ اپنا دین بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے۔ ابن اسحاق نے لڑائی کی اجازت کا سبب بھی بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ و قتال کی اجازت والی آیات جیسے ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے جن سے لڑائی کی جاتی ہے، کیونکہ بلا شبہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ یہ اولین آیات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ہمنوا ہیں۔ ظلم برداشت کرنے کے صلے میں مسلمان رضائے الہی کے طالب تھے اور وہ ہر قسم کی جسمانی اور روحانی تکلیف، اہل و عیال سے جدائی اور جلا وطنی تک بخوشی گوارا کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طالب تھے،
چنانچہ ہمارا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے لازم ہو گیا۔ ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت میں بکثرت احادیث ہیں۔ حکومت کے بغیر اسلام ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ علاقہ اور فرما بردار رعایا کے بغیر حکومت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کچھ ہجرت ہی کی بدولت حاصل ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور دوستو، اگر ہجرت کی صحبتوں کی بات کی جائے تو اس بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میرے خاوند ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مجھے اور اپنے بیٹے سلمہ کو بھی اونٹ پر سوار کر لیا۔ میرے خاندان والوں نے انہیں دیکھ لیا، وہ بھاگے آئے اور کہنے لگے، تو خود تو ہمارے ہاتھوں سے نکل ہی چکا ہے، لیکن یہ تیری بیوی، ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ تو اسے بھی در بدر لیے پھرے؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے چھین لیا۔ اس پر ابو سلمہ کے خاندان والوں کو جوش آ گیا۔ وہ کہنے لگے، اگر تم نے اپنی لڑکی ہمارے آدمی سے چھین لی ہے تو ہم بھی اپنا بیٹا تمہاری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ پھر بچے پر کھینچا تانی شروع ہوئی، حتیٰ کہ اس کا بازو نکل گیا۔ آخر وہ بچے کو لے گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مصیبت کی ماری ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز صبح صبح وادی بطحا میں آ کر بیٹھ جاتیں اور شام تک روتی رہتیں۔ اس حالت زار پر پورا سال گزر گیا۔ آخر ان کے ایک رشتہ دار کو ان پر ترس آیا۔ وہ ان کے خاندان سے کہنے لگا، او ظالمو، تم اس مسکین لڑکی کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اسے خاوند اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ انہیں بھی ندامت ہوئی۔ کہنے لگے، اگر تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ ام سلمہ خوشی سے بھاگتی ہوئیں ابو سلمہ کے خاندان کے پاس گئیں، ان سے اپنا بچہ واپس لیا اور عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے مزاحمت کی اور کہنے لگے، جب تو ہمارے پاس آیا تھا تو حقیر اور نہایت فقیر تھا، یہاں رہ کر مالا مال ہوا اور مرتبہ حاصل کیا، اب تو چاہتا ہے کہ جان و مال دونوں کو لے کر نکل بھاگے؟ اللہ کی قسم، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ صہیب کہنے لگے، اچھا اگر میں اپنا سارا مال تمہیں دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ وہ فوراً بولے، ہاں ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو سن لو، میں نے اپنا سارا مال تمہیں دے دیا اور خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرا معلوم ہوا تو فرمایا، صہیب فائدے میں رہا۔ خود حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ جب مشرکین نے مجھے گھیرے میں لے لیا تو میں نے ان سے کہا، چاہو تو میں تمہیں سونے کی اشرفیاں دے دیتا ہوں، لیکن مجھے جانے دو۔ وہ راضی ہو گئے۔ میں نے کہا، میرے گھر کی دہلیز کے نیچے کئی اوقیہ سونا دفن ہے، جا کر نکال لو۔ پھر میں چل پڑا اور کوبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا ملا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، ابو یحییٰ، تجارت سود مند ثابت ہوئی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ دوستو، اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی ہجرت کے حوالے سے بات کی جائے تو ابن اسحاق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عیاش بن ابی ربیہ اور حشام بن عاص بن وائل سہمی کے ساتھ طے کیا کہ کل صبح صرف کے قریب بنی غفار میں تنازب کے مقام پر اکٹھے ہوں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی وقت مقررہ پر نہ پہنچ سکا تو سمجھا جائے گا کہ اسے قید کر دیا گیا ہے، بس باقی دونوں چل پڑیں گے۔ صبح ہوئی تو میں اور عیاش تنازب کے مقام پر پہنچ گئے۔ حشام نہ پہنچ سکا، اسے مجبور کر کے دین سے برگشتہ کر دیا گیا۔ بعد میں جب یہ آیات نازل ہوئیں جس کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلا شبہ اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیات لکھ کر حشام بن عاص کو مکہ بھیج دیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ آیات بھیجنے کا کوئی مقصد ان کو سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آخرکار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کا مقصد میری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دراصل یہ آیات اس جیسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہیں۔ ان کا ذہن صاف ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 دیگر صحابہ کے ہمراہ جو سب کے سب سوار تھے ہجرت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک لیا کہ جب مجھے ہجرت کی اجازت ملے گی تو اکٹھے چلیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت سے ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں، 2 مضبوط اونٹنیاں خریدیں اور 4 ماہ تک انہیں خوب چارہ ڈالا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر تو ہجرت کرنے والوں کی لائنیں لگ گئیں۔ اہل ایمان روزانہ دار ہجرت اور دارالاسلام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ دارالحرب اور دارالکفر مکہ مکرمہ میں صرف وہی کمزور اور مظلوم لوگ باقی رہ گئے جنہیں زبردستی روک کر قید کر دیا گیا، یا پھر معذور لوگ جو نقل و حمل سے عاجز تھے۔ مہاجرین کے باقی ماندہ لوگوں میں سے آخری حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہجرت کا عزم کیا تو ان کی بیوی نے ناپسند کیا اور مشورہ دیا کہ مدینہ کی بجائے کسی اور طرف چلنا چاہیے۔ انہوں نے خفیہ طور پر اپنے اہل و مال کے ساتھ ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے موقع کو غنیمت جانا، ان کے مکہ والے گھر پر قبضہ کر کے اسے فروخت کر دیا۔ بعد میں کسی وقت ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عباس بن عبد المطلب اس کے گھر سے پاس سے گزرے تو گھر سے غیر باغ شدہ چمڑوں کی بو آ رہی تھی۔ عتبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے پڑھا، ہر گھر خواہ وہ کتنی دیر صحیح سلامت رہے، بالآخر کسی نہ کسی دن مصائب اور بربادی کا شکار بنے گا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا۔ جب قریش کو اس معاہدے کا علم ہو گیا جو بیعت عقبہ ثانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ والوں کے مابین طے پایا تھا، اور انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مسلمان اکا دکا اور ٹولیوں کی صورت میں مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں، تو انہوں نے حقیقی خطرہ بھانپ لیا کہ مسلمان مدینہ میں اکٹھے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس پہنچ گئے تو ان کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ظاہر ہے مسلمان وہاں منمانی کریں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ مذموم فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع زندگی ہی بجھا دی جائے۔ بیعت عقبہ ثانیہ سے تقریباً 2.5 ماہ بعد 14 نبوی کے ماہ سفر کی 26 تاریخ 12 ستمبر 622 کو بروز جمعرات قریشی سرداروں کا دارالندوہ میں ایک عظیم اجتماع ہوا۔ اس اجتماع کا مقصد صرف یہ مضمون مشورہ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کیسے تمام کیا جائے۔ اس اجتماع میں ان لوگوں نے جو مختلف آراء پیش کیں، قرآن مجید نے ان کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اور اے نبی، یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے، وہ آپ کو قید کر دیں یا وہ آپ کو قتل کر دیں یا وہ مکہ سے نکال دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ احادیث و آثار میں اس آیت کی تفصیل آئی ہے۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے علاوہ ابن اسحاق نے ان کی ایک اور روایت کے بارے میں بیان کیا ہے جس میں اس سازش کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس روایت کے مطابق جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے اکٹھے ہوئے تو وہاں ابلیس بھی ایک معمر شخص کے روپ میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں نجد سے آیا ہوں، تم لوگ جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہو میں نے اس کے متعلق سنا ہے، مجھے بھی اس معاملے میں گہری دلچسپی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی مشورے میں شرکت کروں اور تمہاری خیر خواہی کروں۔ یہ سن کر قریشی مطمئن ہو گئے۔ بحث شروع ہوئی تو ایک سردار کہنے لگا، اس رسول کو قید کر دیا جائے۔ نجدی شخص کہنے لگا، اللہ کی قسم، ہرگز نہیں، یہ درست رائے نہیں۔ اگر تم نے اسے قید کر دیا تو یہ خبر اڑتی اڑتی اس کے ساتھیوں تک باہر صورت پہنچ جائے گی۔ کوئی بعید نہیں کہ وہ تم پر حملہ کر دیں اور اسے تم سے چھڑا لے جائیں، پھر اس کے ذریعے سے اپنی جمعیت بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں۔ ایک اور سردار نے تجویز پیش کی کہ اسے مکہ سے نکال دیا جائے۔ نجدی شیخ نے یہ تجویز بھی رد کر دی اور کہا، اس رسول کی زبان کی مٹھاس اور لہجے کی حلاوت دلوں کو فتح کر لے گی، اس طرح وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر تم پر غالب آ جائے گا۔ آخرکار ابو جہل لعین نے تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک اعلیٰ نسب، بلند مرتبہ اور سجیلا جوان چنا جائے اور ان میں سے ہر ایک کو تیز ترار تلوار دی جائے
وہ سب کے سب مل کر یک بارگی محمد پر اس طرح ٹوٹ پڑیں کہ ہر ایک کی تلوار اس کے جسم میں پیوست ہو جائے۔ اس طرح اس کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا۔ محمد کا خاندان بنو عبد مناف پوری قوم قریش سے ٹکر نہیں لے سکے گا۔ مجبوراً وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم بخوشی دیت ادا کر دیں گے۔ نجدی شیخ نے اس تجویز کی پرزور تائید کی، جس پر سب متفق ہو گئے اور یہ طے کر کے اجلاس برخاست ہو گیا۔ اب انہیں عمل درآمد کی مہم درپیش تھی۔ جب یہ قرارداد پاس ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کفار کے اس فیصلے کی اطلاع دی۔ انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم سنایا اور آگاہ کیا کہ آپ رات کو اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، آپ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ نے اپنا سر کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ نصف النہار کا وقت تھا اور کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہیں جاتے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی اطلاع دی گئی تو وہ سمجھ گئے کہ اس وقت اور اس حالت میں آپ یقیناً کسی نہایت اہم مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے لپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ غیر متعلقہ افراد کو ادھر ادھر کو کر دو تاکہ کسی کو راز کا پتہ نہ چلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اطمینان دلایا کہ گھر میں کوئی بھی غیر متعلقہ فرد نہیں اور جو موجود ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تاکید سے وہ حکم بھی بتایا جو آپ کو اس سے پہلے مل چکا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب کی خدمت میں 2 اونٹنیاں پیش کیں اور غرض کے ان دونوں میں سے کوئی اونٹنی آپ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات قبول کی، مگر اس شرط پر کہ اونٹنی کی قیمت ادا کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنا کہ جو موجود ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان سے ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ یہ دونوں مسلمان تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح بھی ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں، لہٰذا ان دونوں سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں کوئی اور ہے تو اسے باہر بھیج دو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہاں کوئی جاسوس نہیں، صرف میری 2 بیٹیاں ہیں۔ ظاہری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے اور اسماء کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس ملاقات میں ہجرت کے طریقہ کار پر غور ہوا تاکہ کفار کا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ طریقہ کار یہ طے پایا رات کے وقت مکہ مکرمہ سے جنوب مغرب کی جانب نکل چلیں اور غار ثور میں جا ٹھہریں۔ اس حکمت عملی کا مقصد کفار مکہ کو اندھیرے میں رکھنا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے ان کی تگ و دو کا رخ مدینہ منورہ کی جانب ہوتا، جو کہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب ہے۔ 3 دن تک غار حرا ہی میں رہے تاکہ ان کی تلاش و جستجو کوشش ماند پڑ جائے۔ صحرائی راستوں سے گہری واقفیت رکھنے والے ماہر گائیڈ عبداللہ بن ارقد سے اجرت طے کر لی تاکہ وہ اپنی رہنمائی میں انہیں مدینہ پہنچائے۔ یہ شخص مشرک تھا، اسے تاکید کر دی گئی کہ وہ اس منصوبے کو راز ہی رکھے اور 3 دن کے بعد غار ثور کے دہانے پر آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیاں بھی اسی کے حوالے کر دیں جنہیں خاص اسی مقصد کے لیے خرید کر پالا گیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے کھانے پینے کا سامان ایک خورجین میں ڈال دیا، پھر اپنے کمر بند کا ایک حصہ کاٹ کر اس سے خورجین کا منہ باندھ دیا۔ اسی بنا پر انہیں ذات النطاق یا ذات النطاقین کا معزز لقب حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو تاکید کی کہ وہ دن کو مکہ والوں کی باتیں توجہ سے سنتا رہے اور رات کو غار میں آ کر ان سے مطلع کر دیا کرے اور صبح سے پہلے پہلے دوبارہ مکہ پہنچ جایا کرے تاکہ قریش کو کوئی شک نہ پڑ جائے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو تاکید کی کہ دن بھر بکریاں چراتا رہے، شام کو غار کی طرف آ جائے تاکہ تازہ دودھ پیا جا سکے اور ضرورت پڑے تو کوئی بکری ذبح بھی کی جا سکے۔ بکریوں کے آنے جانے سے عبداللہ بن ابی بکر کے نشانات قدم بھی مٹتے رہیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا گیا کہ وہ ہر شام ضرورت کے مطابق کھانا لاتی رہیں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں تاکید فرمائی کہ تم میرے بعد مکہ میں ٹھہرنا اور میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں رکھی ہیں انہیں واپس کر دینا۔ مکہ والوں میں سے جس کے پاس بھی کوئی قیمتی چیز ہوئی اور جس کے بارے میں اسے چوری یا خیانت کا خدشہ ہوتا، وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھوا دیتا، کیونکہ وہ تمام لوگ آپ کے صدق و امانت کا کامل یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میری سبز حضرمی حجر موت کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسی چادر میں سویا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان دلایا کہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ نے یہ سب کچھ کافروں کو اپنی ہجرت سے بے خبر رکھنے کے لیے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر بن فہیرہ سے کہا، تم بھی ہجرت میں ہمارے ساتھ ہی چل پڑنا تاکہ راستے میں خدمت تعاون کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم 13 سالہ دور نبوت کے بعد دیا، اور ہجرت کے حکم کے ساتھ ہی یہ آیت بھی نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور کہیے اے میرے رب، مجھے جہاں لے جائے تو سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مدد کرنے والا غلبہ عطا کر۔ اس مختصر اور نہایت بلیغ دعا کو آپ کے لیے منتخب فرمانا آپ کے دلی اطمینان کے لیے کافی و شافی تھا۔ دوسری جانب قریش کے سرداروں نے مختلف قریشی قبائل سے 11 ایسے نمائندے منتخب کر لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کا سارا دن دارالندوہ کی قرارداد پر عمل درآمد کی تیاریوں میں گزرا۔ ہر چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی مذموم قرارداد کا علم ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی عظیم الشان ایمانی کارنامہ انجام دیا ہے جسے آج کل کی مادی لغت میں فدائی حملہ کہا جا سکتا ہے۔ امام زابی نے تو اسے منکر کہا ہے، اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، کعبہ پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، بیت اللہ کے اوپر چڑھو، اور قریش کا بڑا بت جسے پیتل سے بنایا گیا تھا اور لوہے کے کیلوں سے چھت پر نصب کیا گیا تھا اکھاڑ پھینکو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت کو توڑ پھوڑ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی طرح توڑ پھوڑ کر اس بت کو اکھاڑ پھینکا، پھر دونوں چل دیے، انہیں کسی نے بھی نہ دیکھا۔ اس کے بعد وہ بت بیت اللہ پر کبھی نصب نہ کیا جا سکا۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ کی یہ کارروائی معجزاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ عنایات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جب رات آدھی ڈھل گئی تو منصوبہ قتل پر عمل درآمد کے ذمہ دار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے اور آپ کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ جو ہی آپ باہر نکلیں وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ابو جہل نے بھی اس کارروائی کی نگرانی اور ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھا، اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ جوان کہیں نرم نہ پڑ جائیں، چنانچہ وہ ان سے کہہ رہا تھا، محمد کہتا ہے کہ اگر تم اس کے پیچھے لگ جاؤ تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور تمہیں سرزمین اردن جیسے زرخیز باغات اور شاداب جنتیں دی جائیں گی۔ اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو تم میں قتل اور غارت گری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے۔ وہ انہی یوگوئیوں میں مصروف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کی باتیں سن چکے تھے۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور فرمایا، ہاں ہاں میں یہی کہتا ہوں اور تو بھی جہنم میں جانے والوں میں سے ایک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر مٹی پھینکتے ہوئے نکل گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات تلاوت فرماتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔
علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ دو اشکال دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ باوجود دیوار چھوٹی ہونے کے کفار دیوار پھلانگ کر اندر کیوں نہیں گئے، وہ باہر کیوں کھڑے انتظار کرتے رہے جبکہ ان کا مقصد ہی آپ کو قتل کرنا تھا؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ انہوں نے دیوار پھلانگنے کا ارادہ کیا تھا، مگر گھر کے اندر سے کوئی خاتون للکارنے لگی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ تو بڑے عار اور ذلت کی بات ہے کہ ہمارے بارے میں عرب میں یہ مشہور ہو جائے کہ ہم نے اپنے قبیلے کے چچا زاد عورتوں کی دیوار پھلانگی ہے اور ہم نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے۔ یہی وجہ تھی جس کی بنا پر وہ دروازے ہی پر کھڑے رہے اور صبح تک آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کی آنکھیں جواب دے گئیں۔ غار ثور کی طرف جاتے ہوئے جبکہ ابھی تک مکہ مکرمہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے اور مڑ کر اپنی یادوں کی امین سرزمین کی طرف محبت بھری الوداعی نظر ڈالی۔ اس نظر میں کیا کچھ نہ تھا، اس میں آپ کی گزشتہ زندگی کی ساری یادیں اور تمام اسرار و رموز سمٹے ہوئے تھے۔ آخر آپ کو مکہ مکرمہ سے محبت کیوں نہ ہوتی جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا مقدس گھر بنوایا اور تمام جہانوں کی طرف اپنا آخری پیغام بھیجنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر میں مبعوث فرمایا۔ آپ کچھ دیر کھڑے اپنے وطن مالوف کو دیکھتے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے، اللہ کی قسم، اے سرزمین مکہ، تو اللہ تعالیٰ کی تمام زمین سے افضل اور اللہ کے نزدیک تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں، اے پیارے شہر، تو کس قدر پاکیزہ ہے اور مجھے کس قدر محبوب ہے۔ اگر مجھے میری قوم نکلنے پر مجبور نہ کر دیتی تو میں تجھے چھوڑ کر کسی اور شہر میں بسنے کا نام بھی نہ لیتا۔ ادھر وہ مٹی کے مادھو باولے دروازے پر ہی جمے کھڑے تھے۔ کسی نے دیکھا تو پوچھا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے اپنا پروگرام بتایا تو وہ بولا، محمد تو جا چکے، لیکن انہوں نے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آپ کی چادر اوڑھے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لیٹے دیکھ کر مطمئن تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ محمد لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے پردہ اس وقت اٹھا جب صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اطمینان کے ساتھ بستر سے اٹھے۔ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ گھبراہٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ انہوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جا پکڑا، انہیں مارا پیٹا اور کھینچتے گھسیٹتے کعبہ میں لے گئے۔ کچھ دیر ان کو قید میں رکھا تاکہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری میں مدد ملے، لیکن وہ بے فائدہ سر کھپاتے رہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں کچھ نہ مل سکا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سراغ نہ پا سکے۔ کچھ پہلوان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف بھاگے، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں مل جائیں تو ان سے بھی وہی سلوک کریں جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نکلیں۔ ان سے پوچھنے لگے، ابو بکر کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھے کیا پتہ کہاں ہیں۔ ابو جہل یہ جواب سن کر بھونچنکا رہ گیا اور غصے میں انہیں اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی بالی کان سے دور جا گری۔ پھر انہوں نے مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی اور سخت نگرانی شروع کر دی۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ نکالے، اسے ان دونوں کی مجموعی دیت 200 اونٹ بطور انعام دیا جائے۔ ماہر کھوجی بلائے گئے اور انہیں بھاری معاوضے کا لالچ دیا گیا تاکہ قدموں کے نشان دیکھ کر کھوج لگایا جائے کہ وہ کدھر چلے گئے۔ اور دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غار ثور کی طرف روانگی کا۔ تو دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کی جانب جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے تھے اور کچھ دیر پیچھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا احساس ہوا تو دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، جب مجھے پیچھا کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی شخص راستے میں گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر، صرف اس لیے کہ اگر کوئی نقصان ہو تو تمہارا ہو اور میں بچ جاؤں؟
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہاں یہی مقصد ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے، کوئی آفت اور مصیبت ہو تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھے پہنچ جائے اور آپ محفوظ رہیں۔ اور دوستو وہ حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور جس میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت مکہ مکرمہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ کبھی آپ کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے تاکہ آپ کی حفاظت کر سکیں۔ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا اور غار کے دہانے تک پہنچایا، پھر غار کے سوراخ اپنی ایڑیوں سے بند کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں سر رکھے آرام فرما رہے تھے کہ سانپوں نے ڈسنا شروع کر دیا، مگر انہوں نے اپنے پاؤں نہ ہلائے۔ درد کی شدت سے ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر گرنے لگے۔ اس روایت کے بارے میں امام ذہبی کا کہنا ہے کہ یہ منکر یعنی سخت ضعیف ہے۔ امام بہقی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد سکوت کیا۔ انہوں نے یہ حدیث یحییٰ بن ابو طالب کے سند سے بیان کی ہے اور وہ عبد الرحمن بن ابراہیم راسبی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں سقم اس بے راسبی کی طرف سے ہے کیونکہ یہ ثقہ اور معتبر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجہول بھی ہیں۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں اس کا تذکرہ کر کے اس پر تنقید کی ہے۔ اور دوستو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار تک پہنچ گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول باہر تشریف رکھیے تاکہ میں غار کا اچھی طرح جائزہ لے لوں، کہیں کوئی موذی چیز نہ ہو۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے اور اچھی طرح جائزہ لیا۔ باہر آئے تو یاد آیا کہ میں نے اس کا سوراخ تو بند ہی نہیں کیا جو غار کے درمیان میں ہے، اس لیے پھر بولے اللہ کے رسول ابھی ٹھہریے۔ پھر دوبارہ داخل ہوئے، اسے اچھی طرح بند کیا اور درخواست کی اللہ کے رسول اب تشریف لائیے، تب آپ غار میں داخل ہوئے۔ ادھر قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہر طرف گھوڑے دوڑا دیے، راستے میں کنوؤں پر آباد قبائل کو بھی خبردار کر دیا اور انہیں بھاری لالچ دیا اور خود کھوج لگاتے ہوئے غار ثور والے پہاڑ تک جا پہنچے، بلکہ اوپر بھی چڑھ گئے اور وہاں جا پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ آپ ان کی آواز صاف سن رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ لاحق ہوا اور ان کے چہرے پر غم و اندوہ کے بادل چھا گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو اس کی نظر نیچے پڑتے ہی ہم تک آ پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے خطرناک موقع پر کمال اطمینان سے فرمایا، ابو بکر، ان دو اشخاص کے بارے میں تم کیوں پریشان ہوتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو بلا شبہ اللہ نے اس وقت بھی اس کی مدد کی تھی جب کافروں نے اسے اس حال میں نکال دیا تھا کہ وہ نبی دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کیجیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار میں ہر پریشانی اور تکلیف سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ روایت کے الفاظ ہیں، قریش جب کھوج لگاتے لگاتے سور پہاڑ کے پاس پہنچے تو قدموں کے نشانات ختم ہو گئے۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے حتیٰ کہ غار کے پاس سے گزرے۔ غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا بنا ہوا نظر آیا۔ کہنے لگے، اگر کوئی غار میں داخل ہوا ہوتا تو مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا۔ غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کے بارے میں بعض ضعیف روایات بھی آئی ہیں۔ ابن سعد اور بازار کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے سامنے اگایا اور اس کی شاخوں نے آپ کا چہرہ ڈھانپ رکھا۔ ایک مکڑی کو حکم دیا، اس نے آپ کے چہرے انور کے سامنے جالا بن دیا اور اسے چھپا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو جنگلی کبوتروں کو حکم دیا، وہ غار کے منہ پر بیٹھ گئے۔ قریش کے کچھ نوجوان جب غار کے دہانے سے تقریباً 40 ہاتھ کے فاصلے پر پہنچے تو سب سے اگلے جوان نے کبوتر بیٹھے دیکھے، وہ وہیں سے واپس آ گیا۔ ساتھی پوچھنے لگے، کیا ہوا، تو غار میں کیوں نہیں گیا؟ وہ بولا، غار کے منہ پر دو جنگلی کبوتر بیٹھے ہیں، میں سمجھ گیا اندر کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن لی۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تو وہ کبوتر حرم کعبہ میں جا بسے، وہاں ان کے بچے پیدا ہوئے اور نسل چل پڑی۔ حرم کے کبوتر انہی کی نسل سے ہیں۔
بعض اہل سیرت نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھتا تو اس کی نظر ہم پر پڑ جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ادھر سے آ جاتے تو ہم ادھر سے نکل جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ فی الواقع غار دوسری جانب سے کھلا ہوا ہے، اس طرف سمندر ہے اور کنارے پر ایک کشتی بندھی ہوئی تیار ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا تھا، بیٹے اگر کوئی فتنہ فساد برپا ہو جائے تو اس غار میں آ کر رہنے لگنا، جس میں تم نے ہمیں چھپتے دیکھا تھا، اس میں تمہیں صبح و شام تازہ کھانا ملا کرے گا۔ یہ بھی روایت ہے کہ کھوج لگانے والے مشرکین میں سے ایک شخص عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیشاب کرنے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ہمیں دیکھتا تو کبھی ہماری طرف برہنہ ہو کر پیشاب نہ کرتا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو غار میں پیاس لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غار کے ابتدائی حصے میں جاؤ اور پانی پی آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے ابتدائی حصے میں گئے اور ایسا پانی پیا جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پھر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں پر مقرر فرشتے کو حکم دیا تھا کہ جنت الفردوس سے غار تک نہر کھودو تاکہ ابو بکر پانی پی سکے۔ تو دوستو یہ کچھ تھیں روایات ایسی جو کہ ضعیف ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ہجرت کے راستے کی۔ جب کفار انہیں تلاش کرتے کرتے تھک گئے اور گرفتاری کی مہم تھم گئی تو ایک کھوجی ابن اروقد یا ابن اوریکت معاہدے کے مطابق آ پہنچا۔ اس وقت دونوں صاحبان کو غار میں ٹھہرے پورے 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کے پاس دونوں اونٹنیاں بھی تھیں۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ آ ملے اور وہ چاروں ساحلی راستے سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے بچاؤ کے تمام ممکنہ انسانی ذرائع اختیار کرنے کے بعد بڑے سکون و اطمینان سے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اللہ کے ذکر اور دعاؤں سے تر تھی، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتے جاتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ اس دن دوپہر کا وقت ہوا اور راستہ مسافروں سے خالی ہو کر سنسان ہو گیا تو ایک بلند چٹان نظر آئی۔ اس پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، یہاں سایہ نصیب ہو سکتا تھا۔ وہ آرام کے لیے رک گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے جگہ ہموار کی اور ایک فر بچھا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ آرام فرمائیں، اور خود ارد گرد کا جائزہ لینے نکل گئے۔ اتنے میں انہیں ایک چرواہا نظر آیا جو بکریوں سمیت اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا مقصد بھی چھاؤں میں آرام کرنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بات چیت شروع کر دی تاکہ اس کا عطا پتہ چل سکے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر وہ انہیں بکری کا دودھ مہیا کرنے پر تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تاکید کی کہ وہ دودھ دوہنے سے پہلے اپنے ہاتھ اور بکری کے تھن اچھی طرح صاف کر لے۔ دودھ لینے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ انتظار کرتے رہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو بسد محبت خدمت اقدس میں دودھ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دودھ نوش فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تشنگی محبت بھی سیراب ہو گئی اور وہ دل و جان سے شادمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ راستے میں کوئی شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون بیٹھے ہیں تو وہ کہتے یہ میرے رہبر ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ پوچھنے والا سمجھتا کہ صحرائی راستہ بتا رہے ہیں، جبکہ ان کا مقصد دین حق کا راستہ تھا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تفصیلی روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ راستے میں بنو مدلج کے پاس سے گزرے۔ ایک آدمی نے دیکھ لیا، وہ اپنے قبیلے کی ایک مجلس میں پہنچا۔ وہاں سراقہ بن مالک بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے، سراقہ، میں نے ابھی چند سایوں کو دور سے ساحل پر جاتے دیکھا ہے، میرا خیال ہے وہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں اس کی بات سن کر مجھے خیال گزرا کہ یقیناً وہی ہیں، لیکن میں نے اسے جھوٹ موٹ کہہ دیا،
یہ وہ نہیں ہیں، یہ تو فلاں فلاں ہیں، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ سراقہ کا مقصد محض اس شخص کو بھٹکانا اور غافل کرنا تھا، اس لیے کچھ دیر بدستور مجلس میں بیٹھے رہے، پھر کسی بہانے اٹھے، اپنے گھر گئے اور لونڈی سے کہا میرا گھوڑا ٹیلے کے پیچھے لے جاؤ۔ پھر تیار ہوئے، اسلحہ ساتھ لیا، چھپتے چھپاتے اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے، اس پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے قریب پہنچے تو ان کا گھوڑا لڑکھڑایا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ انہوں نے قسم آزمائی والے تیر نکالے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ انہیں پکڑ سکیں گے یا نہیں۔ تیروں نے بتایا کہ تم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن انہوں نے تیروں کی بات نہ مانی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیے اور اتنے قریب جا پہنچے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک ان کے گھوڑے کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، اترے اور گھوڑے کو ڈانٹا۔ گھوڑا بڑی مشکل سے زمین سے نکلا۔ جب اس کے پاؤں باہر نکلے تو اس جگہ سے بگولے کی طرح دھواں اٹھا۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو یقین آ گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا۔ انہوں نے دوبارہ قسمت آزمائی والے تیر نکالے، تیروں نے پھر یہی فیصلہ سنایا۔ بالآخر انہوں نے امان کا نعرہ بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی رک گئے۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس گئے اور مکمل دیت انعام دینے کا اعلان کیا اور دوسرے قبائل کے منصوبے سے بھی مطلع کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامان و خوردونوش اور دیگر ضروریات کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز قبول نہ کی، صرف یہ تاکید فرمائی کہ ہمارے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دینا، نہ کسی کو ادھر آنے دینا۔ سراقہ نے آپ سے وعدہ کی درخواست کی کہ میرے لیے امان نامہ لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے فرمایا اسے لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر سراقہ کی مرضی کے مطابق امان نامہ لکھ دیا، پھر آگے چل پڑے۔ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم نے سفر شروع کیا، کافر ہماری گرفتاری کے لیے برابر پیچھے لگ گئے ہوئے تھے، لیکن کوئی ہم تک نہ پہنچ سکا۔ سراقہ بن مالک بن جاشم گھوڑے پر سوار ہوئے ہمارے قریب پہنچے تو میں نے گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، اللہ کے رسول، تلاش کرنے والے تو ہم تک آ گئے۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب سراقہ واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو ان سے کہا میں اس طرف مکمل چھان بین کر آیا ہوں، تمہیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، یہ شخص دن کے آغاز میں پوری سرگرمی سے آپ کو گرفتار کرنے کی دھن میں لگا ہوا تھا، لیکن دن ڈھلتے ڈھلتے اس کی ایسی کایا پلٹ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ بن گیا۔ شکار کرنے آیا تھا مگر خود شکار ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ امان نامہ حضرت سراقہ کے پاس محفوظ رہا، حتیٰ کہ جب آپ غزوہ حنین اور طائف سے واپسی تشریف لائے تو انہوں نے یہ امان نامہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا یہ ایفائے عہد اور وفا شعاری کا دن ہے۔ حضرت سراقہ اسی دن مسلمان ہو گئے۔ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن عبد البر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سراقہ سے فرمایا تھا اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فتح ایران کے بعد کسریٰ کے کنگن، پیٹی اور تاج لائے گئے تو انہوں نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں وہ کنگن پہنائے۔ حضرت سراقہ گھنے بالوں والے تھے، بازوؤں پر بھی گھنے بال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فرمایا ہاتھ اونچے کرو، پھر بلند آواز سے فرمایا اللہ اکبر، تعریف اس اللہ کی جس نے یہ کنگن شاہ کسریٰ کے ہاتھوں سے اتارے، جو اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہتا تھا، اور بنو مطلج کے اعرابی سراقہ بن مالک بن جاشم کو پہنا دیے۔ ابن اسحاق نے چند شعر نقل کیے ہیں جن کے ذریعے سے ابو جہل حضرت سراقہ کی قوم کو ان کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حضرت سراقہ نے بھی شعروں ہی میں اسے دندان شکن جواب دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ معبد خزائیہ کے خیمے کے پاس سے گزرا۔ وہ بڑی مہمان نواز خاتون تھیں۔ قافلہ والوں نے ان سے مہمانی کا تقاضا کیا تو انہوں نے خشک سالی کا عذر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے قریب ایک بکری کھڑی دیکھی تو اس کی بابت پوچھا۔ وہ کہنے لگیں یہ بکری اس قدر کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ نہ چل سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ وہ کہنے لگیں اس میں اتنی ہمت کہاں؟ فرمایا تم اجازت تو دو،
انہوں نے بخوشی اجازت دی کہ اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے تو وہ دو لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے تھن ملے، دعا فرمائی اور بسم اللہ پڑھی اور دودھ دہنا شروع کر دیا۔ تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے برتن منگوایا، دھار پر دھار پڑنے لگی اور برتن لبالب بھر گیا۔ پھر خاتون کو پلایا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر ساتھیوں کو پلایا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر پیا۔ باقی ماندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر دوبارہ دھونا شروع کیا، برتن پھر دور سے لبریز ہو گیا۔ آپ نے یہ دودھ خاتون کے لیے چھوڑا اور قافلہ چل پڑا۔ جب ابو معبد گھر آئے تو گھر کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ دودھ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ معبد نے سارا واقعہ بڑے جوش اور مسرت سے سنایا۔ وہ چونک پڑے، کہنے لگے اللہ کی قسم، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی مکرم ہیں جن کی قریش کو تلاش ہے، ذرا ان کا ناک نقشہ تو بتاؤ۔ معبد نے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسا سما باندھا کہ ابو معبد پکار اٹھے، اللہ کی قسم یہ تو وہی ہاشمی ہیں جن کا عرب بھر میں دور دور تک چرچا ہے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا، جب بھی موقع ملا ضرور جاؤں گا۔ عین اسی وقت مکہ میں ایک بلند ہنگ آواز ابھری، مگر آواز دینے والا کوئی دکھائی نہ دیا۔ ارے بے شرمو، جاؤ اس معزز خاتون ہی سے اس کی بکری اور برتن کا قصہ پوچھو، بلکہ اگر بکری ہی سے پوچھ لو تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی شہادت دے گی۔ قافلہ راستے میں ایک غلام کے پاس سے گزرا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کھانا مانگا۔ اس نے معذرت کی کہ اس کی بکریاں دودھ دینے والی نہیں، صرف ایک بکری ہے، اس کا دودھ بھی تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رضامندی سے جو ہی اس بکری کے تھنوں کو دستے مبارک سے چھوا، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس قدر دودھ دیا کہ موقع پر موجود سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ چرواہے نے یہ منظر دیکھا تو مسلمان ہو گیا۔ اس نے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصیحت کی کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ ہم غالب ہو چکے ہیں اور ہمارا اقتدار قائم ہو چکا ہے تو مدینہ منورہ چلے آنا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے راستے کا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں مدینہ منورہ کے تشریف آوری کا۔ امام بخاری، ابن اسحاق اور امام حاکم رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو چکے ہیں تو وہ روزانہ اپنے گھروں سے نکلتے، ہررا پہنچ جاتے اور آپ کا انتظار کرنے لگتے۔ جب تیز دھوپ ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ اسی طرح انتظار کرتے کرتے پیر کا دن آ گیا۔ اس دن ربیع الاول 1490 کی 12 تاریخ تھی۔ ہجرت کا یہ پہلا سال تھا۔ عیسوی سن کے لحاظ سے 23 ستمبر 622 کی تاریخ تھی۔ انصار اس دن بھی ہررا پہنچے اور انتظار کرتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو مایوس ہو کر واپس چلے آئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک یہودی اپنے کسی کام سے مدینہ کی ایک بلند عمارت پر چڑھا تو اسے یہ مقدس قافلہ نظر آیا۔ اس نے وہیں شور مچا دیا، عربیو، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی مسلمانوں نے یہ خوشخبری سنی تو اسلحے کی طرف لپکے اور دوڑتے بھاگتے ہررا پہنچے۔ وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ فتح عقیدت سے قبا والے بنو عمر بن عوف میں نعرہ تکبیر و تحسین لگاتے رہے۔ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں ہر طرف سے نکلتے اور نعرے لگاتے آ رہے تھے اور آپ سے ملاقات کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ سمجھ کر انہیں سلام کرتے تھے۔ گرمی زیادہ ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ہیں۔ پھر انہوں نے جوش عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور جی بھر کر دیدار کرنے لگے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سکون و وقار سے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پر وحی اتر رہی تھی۔ پس بلا شبہ اللہ اس نبی کا رفیق ہے اور جبرائیل امین اور نیک مومن بھی، اس کے بعد فرشتے بھی، مددگار بھی۔ لوگوں کی خوشی دیدنی تھی۔ حالت یہ تھی کہ عورتیں، بچے اور نوکر چاکر جنہیں ایسے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ بھی خوشی کے مارے نعرے لگاتے پھرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اللہ اکبر، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ استقبال کرنے والے یہ شعر پڑھ رہے تھے،
الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا روشن چاند طلوع ہوا ہے۔ اس احسان عظیم پر شکر کرنا ہم پر فرض ہے، اور اس وقت تک فرض ہے جب تک کوئی بھی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، بنو اوس کے قبیلہ بنو عمر بن عوف میں پہنچے اور ان کے سردار کلثوم بن ہدم کے ہاں 14 دن ٹھہرے۔ یہ قبیلہ مقام قبا میں فروخت تھا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، جو بعد کو مسجد قبا کے نام سے معروف ہوئی۔ یہ پہلی مسجد تھی جو ہجرت کے بعد تعمیر کی گئی۔ 14 دن قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے آپ اپنے ننیال بنو نجار کو پیغام بھیج چکے تھے، وہ بھی تلواروں سے مسلح ہو کر پہنچ چکے تھے۔ آپ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے تھے۔ راستے میں بنو سالم بنو عوف کی بستی میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے تمام حاضرین کو وہیں جمعہ پڑھایا جہاں بعد ازاں مسجد جمعہ تعمیر کی گئی۔ جمعہ پڑھنے والے کل افراد 100 تھے، اور مدینہ منورہ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا۔ جمعہ المبارک کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ کی فضا محبت، خوشی، سرور اور جذبات و عقیدت سے معمور تھی۔ آپ مدینہ منورہ کے جس گھرانے کے پاس سے بھی گزرتے، وہ لوگ محبت سے آپ کی اونٹنی کی لگام تھام لیتے اور ادب سے التجا کرتے، ہمارے ہاں تشریف رکھیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اسلحہ بھی خوب ہے، سلامتی اور حفاظت کا بھی خاطر خواہ انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، اسے چلنے دو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اونٹنی چلتی رہی حتیٰ کہ وہ جگہ آ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں اونٹنی اپنے آپ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہ اترے۔ اونٹنی پھر اٹھی، تھوڑی دور آگے چلی، مگر پھر واپس آ گئی اور پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے نیچے اترے۔ یہ بنو نجار کا محلہ تھا اور سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے لپک کر پالان اٹھایا اور اپنے گھر لے جا کر رکھ دیا۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سواری سنبھالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پالان کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی نچلی منزل میں فروخت ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر والے اوپر والی منزل میں رہنے لگے۔ ایک رات ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو کہنے لگے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے اوپر چھت پر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ سوچ کر سب گھر والے در و دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ صبح ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اوپر والی منزل میں منتقل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب نچلی منزل زیادہ مناسب ہے، لیکن حضرت ایوب کہنے لگے، میں اس چھت پر نہیں چڑھ سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبہ احترام سے متاثر ہو کر اوپر والی منزل میں منتقل ہو گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کا گھرانہ نچلی منزل میں رہنے لگا۔ ابو ایوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ جب بچا ہوا کھانا واپس آتا تو وہ پوچھتے کہ برتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کہاں لگی تھیں۔ پھر جب وہ کھانا کھاتے، برتن کی وہ جگہ تلاش کر کے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں لگائی ہوتی۔ ایک دن انہوں نے کھانا تیار کیا جس میں لہسن بھی تھا۔ جب برتن واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں برتن میں کہاں پڑی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ گھبرا گئے، اوپر گئے اور پوچھا، کیا یہ حرام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، جو چیز آپ پسند نہیں کرتے ہیں میں بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے۔ انہی دنوں جب ابو ایوب انصاری بالائی منزل میں تھے، ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک دن حضرت ابو ایوب کا پانی والا مٹکا ٹوٹ گیا۔ انہیں فکر لاحق ہوئی، مبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر پر پانی کا کوئی قطرہ ٹپک پڑے جس سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا جس میں وہ اور ان کی بیوی لیٹتے تھے۔ انہوں نے وہی لحاف اٹھایا اور دونوں میاں بیوی نے جلدی جلدی اس لحاف سے پانی خشک کرنا شروع کر دیا۔ پانی تو خشک ہو گیا مگر لحاف تر بتر ہو گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس پانی والے واقعے کی وجہ سے آپ سے اوپر والی منزل میں منتقل ہونے کی درخواست کی تھی، جسے آپ نے قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سخ بستی میں حبیب یا خبیب بن یصاف کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق وہ حضرت خارجہ بن زید کے گھر میں مقیم تھے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ مختصراً ہجرت مدینہ کا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔